एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध के गवर्नर समेत वफाक में 3 ta 5 वजारतें मांग ली। सिंध में पीटीआई, जीडीए और जमात इस्लामी का इत्तेहाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले ख्वाजा सुहेल मंसूर ने पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दिया। सिंध काबीना के नाम फाइनल। साबिक सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की एमक्यूएम पाकिस्तान को हुकूमत सिंध का हिस्सा बनने की ख्वाहिश। सिंध की वजारत आला के लिए एक बार फिर फरियाद तालपुर के नाम पर गौर। एमक्यूएम सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी तो अपोजिशन में बैठना भी महाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, आपसे सबसे पहले यही गुजारिश कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। तो नाज़रीन, ये मुख्तलिफ TV चैनल्स पर ये खबर चल रही है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध में गवर्नरशिप समेत 3 ta 5 वजारतें जो हैं वफाक में मांग ली हैं। कौन कौन से पोर्टफोलियो उन्हें दिए जाएँ। लेकिन इस हवाले से जब ये खबरें चली हैं तो एमक्यूएम पाकिस्तान को इसकी तरदीद करना पड़ी है। और एमक्यूएम पाकिस्तान ने तरदीद करते हुए कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने वफाक में वजारत नहीं मांगी और वजारतें मांगने के हवाले से जो खबर चल रही है वो दुरुस्त नहीं है, उसकी तरदीद की है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की हिमायत का खुलकर ऐलान कर दिया था और ये तो तय है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जब वफाक में मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा उम्मीदवार शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के लिए हिमायत करेगी, उन्हें वोट देगी तो लाजमन वो वफाकी काबीना में शामिल होगी, ये तो है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि वजारतें मांग ली, तो ये इसकी तरदीद की है। लेकिन दायरे के पावर शेयरिंग जो फार्मूला होता है उसमें ये ज़रूर डिस्कशन हुआ होगा, ये ज़रूर बात जो है वो ज़ेर बहस आई होगी कि आखिर पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है वो किस तरह तय किया जाए। तो ये आम तासुर है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो इससे पहले वफाक में 2 वजारतें जो हैं वो उसे मिलती रही हैं जो साबका हुकूमतों में। तो इस मरतबा चूँकि मैंडेट भी बड़ा भरपूर है और चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाकी काबीना में वजारतें नहीं ले रही है, लेने से इनकार कर दिया है, तो इम्कान इस बात का है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो 3 ta 5 जो है वो वजारतें जो वो हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। और बताया जाता है इसमें अगर 3 वजारतें एमक्यूएम को मिलेंगी तो 1 या 2 जो है वो मुशीर हो सकते हैं या 1 वज़ीर मुमलिकत भी हो सकता है। अब जो पोर्टफोलियो हैं उसमें चूँकि जो पुराने जो साबका दौरे हुकूमत में जो पोर्टफोलियो एमक्यूएम के पास रहे हैं उनमें ज़ाहिर पोर्ट एंड शिपिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वजारत जो है वो भी ज़ाहिर है कि जब फारूक सत्तार थे वफाकी वज़ीर तो उस वक्त फारूक सत्तार के पास ये महकमा था, वजारत थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। तो इस लिहाज से ये कहा जा रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को जो कम से कम 3 जो पोर्टफोलियो है उसमें पोर्ट एंड शिपिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जबकि 2 और जो है वो महकमे बताए जाते हैं कि जिनमें मवासलात का महकमा भी है। एक चौथी वजारत भी जो है वो कही जा रही है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो लेने में दिलचस्पी रखती है। जो ज़राए बताते हैं या जो खबरें चल रही हैं कि वजारत पेट्रोलियम जो है वो भी जो है वो एमक्यूएम चाहती है कि उनको मिले। तो इस तरह ज़ाहिर है कि अगर जो एमक्यूएम के सेनेटर है फैसल सब्ज़वारी साहब, उनके पास अभी PDM की हुकूमत में वजारत पोर्ट एंड शिपिंग थी, क्योंकि वो सेनेटर हैं तो इस बात का इम्कान है कि उन्हें ये वजारत दोबारा से मिल सके। लेकिन कहा जाता है कि चूँकि एमक्यूएम में बड़ी तादाद में MNA जो हैं वो शामिल जो जीते हैं, जो कामयाब हुए, तो उनकी भी यही ख्वाहिश होगी कि वो वजारत लें। तो वजारतों के हवाले से ज़्यादातर जो इम्कान है वो फैसल सब्ज़वारी का, मुस्तफ़ा कमाल साहब का और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये तो 3 जो है वो बताया जाता है कि ज़रूर मतलब होंगे। लेकिन 2 और वज़ारत जो हैं वो मज़ीद या मुशीर या 1 वज़ीर मुमलिकत
لیے جا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ اس پہ ابھی بہت ساری چیزوں میں MQM کے لیے مشاورت غور و خوض کا سلسلہ جو ہے وہ جاری. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ MQM نے باقاعدہ یہ شکوہ بھی کیا ہے کہ حکومت سندھ جو ہے انہیں جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن جو حکومت سندھ کے ایک اہم رہنما ہیں جو سابق صوبائی وزیر بلدیات بھی ہیں ناصر حسین شاہ صاحب, وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ MQM نے بالکل اس کا مینڈیٹ ہے اور اس نے مینڈیٹ حاصل کیا ہے MQM پاکستان نے, اور MQM پاکستان کو جو ہے وہ حکومت سندھ کا حصہ ہونا چاہیے, مطلب ان کی یہ خواہش ضرور ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی میں ناصر حسین شاہ صاحب جو ایک بڑے تحمل مزاج اور بردبار جو ہے وہ شخصیت سمجھے جاتے ہیں اور معاملہ فہم یا مفاہمتی کردار ادا کرنے والے سمجھے جاتے ہیں. تو وہ بار بار اس بات کا عندیہ دے رہے ہیں کہ MQM پاکستان جو ہے وہ سندھ حکومت میں شامل ہو. اور ہم نے آپ کو بہت پہلے یہ بات کہی تھی الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دوران بھی کہ MQM پاکستان جو ہے یقیناً وفاقی کابینہ میں تو بیٹھے گی, لیکن کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ سندھ حکومت میں بھی شامل, کیونکہ سندھ حکومت میں شامل ہوئے بغیر MQM جو کراچی حیدرآباد کے لوگوں کو جو ریلیف دینا ہے وہ اس طرح نہیں دے پائے گی, اتنا بہتر انداز میں نہیں دے پائے گی کہ جس طرح وہ وفاق میں صرف 2-3 وزارتیں حاصل کر کے جو وہ دے سکے. تو کم از کم سندھ میں اگر اس کی کچھ وزارتیں ہوں یا سندھ میں اس کا کچھ اسٹیک ہو, اور خاص طور پہ اگر کوارڈینیشن ہو, تو بلدیاتی ادارے اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, لیکن چونکہ لوگوں کو ضرورت ہے, چھوٹے چھوٹے بلدیاتی مسائل ہیں, تو اگر MQM سندھ حکومت کا حصہ بنے گی تو یہ اچھا کراچی حیدرآباد کے لوگوں کے لیے, MQM پاکستان کے لیے ایک اچھا دور ہو سکتا ہے, ایک اچھی روایت ہو سکتی ہے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان اگر افہام و تفہیم کے ساتھ اگر صوبہ سندھ کے دیہی علاقوں کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں کے مسائل بھی حل کرنا چاہتے ہیں, تو یقیناً پیپلز پارٹی کو اس پر جو ہے اپنے ایک سخت موقف پر نظر ثانی کرنی پڑے گی, اور MQM کا بھی اگر کوئی سخت موقف ہے اس حوالے سے تو ان کو بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی, تاکہ لوگوں کو جنہوں نے انہیں ووٹ دیا, مینڈیٹ دیا ہے, تو وہ ان کے لیے کچھ جب تک کہ وہ حکومت میں نہیں ہوں گے, اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے سندھ کے اندر, تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ گورنر ان کا ہوگا, یعنی گورنر جو ہوگا سندھ کا وہ MQM پاکستان کا نامزد کردہ ہوگا. تو MQM پاکستان کا سندھ اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنا بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوگا, اور یہ کیسے چلے گا معاملہ کہ ایک جانب حکومت جو MQM پاکستان جو ہے وہ سندھ میں ان کا گورنر بھی ہو اور پھر وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے. تو اس بات کی یقیناً کوشش ہوگی, اور یہ نظر آ رہا ہے کہ MQM پاکستان جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ حکومت سندھ کا بھی حصہ ہو. اب ہم آتے ہیں جو ایک اتحاد تشکیل پا رہا ہے سندھ میں, ایک احتجاجی تحریک کے طور پر جو دھاندلیاں ہوئی ہیں, تو اس اتحاد میں ایک تو PTI تو شامل ہے, اور جو اب سنی اتحاد کونسل بن چکی ہے, لیکن بہرحال PTI کی ایک اہمیت اپنی جگہ ہے, چاہے وہ اب الیکشن تو ختم ہو گئے, PTI تو ہے اور PTI کا نام تو چلے گا. تو ایک تو PTI اور GDA اور جماعت اسلامی, یہ 3 جماعتی اتحاد جو ہے وہ وجود میں آیا ہے. اور آج جو ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے, GDA کے رہنما ہیں, پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما ہیں پیر صدر الدین شاہ راجی صاحب, ان کی رہائش گاہ پر حالم عادل شیخ, اور جو جماعت اسلامی کراچی کا امیر ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب, ان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ سندھ کی بڑی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر GDA پاکستان تحریک اور جماعت اسلامی کا مشترکہ جدوجہد کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. اور یہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور کہا جاتا ہے کہ الیکشن فراڈ ہیں, اس پر باہمی تعاون کے حوالے سے غور کیا گیا. ملاقات کے بعد GDA کے سیکرٹری اطلاعات سردار عبدالرحیم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آج کی ملاقات میں GDA, PTI اور جماعت اسلامی نے مشترکہ جدوجہد کرنے کا اعلان کیا ہے. ملاقات میں GDA کے چیف کوآرڈینیٹر سید صدر الدین شاہ راجی نے رہنماؤں کو GDA کے 23 فروری کو ہونے والے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی. ملاقات میں اس بات پر غور ہوا کہ اپوزیشن کی سخت گیر تحریک کی وجہ سے حکومت الیکشن کمیشن بوکھلاہٹ کا شکار ہے, اور اس بات کا امکان ہے کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس برائے حلف برداری کا اعلان اچانک کر دیا جائے گا. ملاقات میں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ اس صورت میں عوام اور تمام جماعتوں کے کارکن اس دن سندھ بھر میں سخت احتجاج کریں گے. ملاقات میں 23 فروری کے اجلاس میں
اس حوالے سے غور کے بعد حتمی اعلان کیا جائے گا۔ تو ناظرین یہ بات پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جو JUI کے جو راشد سومرو صاحب ہیں انہوں نے بڑا سخت موقف اختیار کیا ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ جو سندھ حکومت بننے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، ہم اس کو نہ تو بننے دیں گے نہ چلنے دیں گے، بھرپور احتجاج کریں گے، اور جس دن سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس دن اس کا گھیراؤ کریں گے، اور اس میں جو صدر عبدالرحیم صاحب کا جو بیان ہے اس میں بھی یہی بات بتائی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسی حکمت عملی اختیار کر رہی ہے کہ اچانک جو ہے بہت مختصر وقت میں یہ اعلان ہو کہ وہ سندھ اسمبلی کا اجلاس بلائے، تاکہ جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں، گھیراؤ کرنا چاہتے ہیں، ان کو موقع نہ ملے، یا کم سے کم ان کو وقت ملے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے، لیکن بڑی سخت جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی ایک سخت اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ایسی صورت میں اگر MQM پاکستان بھی اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر کسی قسم کا کوارڈینیشن نہیں ہوتا ہے، حکومت میں شامل نہیں ہوتی ہے، تو پھر تو بہت ہی مضبوط اپوزیشن کا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی ویسے تو اس کے پاس سادہ اکثریت ہے، وہ تنہا حکومت بنا سکتی ہے، لیکن تنہا حکومت کرنا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا۔ سندھ کابینہ کے حوالے سے بھی بڑے جو سندھ کابینہ کے جو ارکان ہیں ان کے نام تقریباً فائنل ہو گئے ہیں، اور جو پچھلی کابینہ میں جو لوگ تھے ان کے نام ہی زیادہ تر لیے جا رہے ہیں، جس میں شرجیل میمن صاحب جو ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ محکمہ اطلاعات ان کو دیا جائے گا، اور جام خان شورو بھی پہلے وزیر رہے ہیں وہ بھی، اور جو مکیش چاولہ صاحب ہیں ان کو بھی پرانی وزارت جو ہے وہ ایکسائز کی وہ دی جائے گی۔ امتیاز شیخ صاحب کو وزارت توانائی جو ہے اس کا جو ہے وہ وزیر بنایا جائے گا، اور اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ بلدیات کے وزیر ہوں گے، اور سعید غنی کو جو ہے محکمہ محنت اور معدنیات دیا جائے گا۔ میئر کراچی ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، وہ چونکہ اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر تھے برائے قانون، تو بتایا جاتا ہے کہ اس دفعہ بھی وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے قانون ہوں گے۔ اور جو دوسری جانب ناصر حسین شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سندھ کی وزارت اعلیٰ کے لیے پریال تالپور کے نام پر بھی غور ہو رہا ہے، اور بھی کئی نام ہیں، اور جیسے کہ پنجاب میں جو ایک خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نامزد ہو گئی ہیں مریم نواز صاحبہ، تو سندھ میں بھی ایک خاتون وزیر اعلیٰ نامزد ہو سکتی ہے، لیکن اس کا بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن زیادہ تر جو امکان ہیں، جو بہت زیادہ متوقع طور پر کہا جاتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب ہی سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے، جو غالباً تیسری مرتبہ جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما جو الیکشن سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے، پہلے MQM کے پلیٹ فارم سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، خواجہ سہیل منصور صاحب، ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیرباد کہہ دیا ہے، لیکن ابھی کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی میں جائیں گے۔ تو خواجہ سہیل منصور صاحب نے چونکہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا اور وہاں سے ان کو شکست ہوئی، اور اب وہ یا تو دلبر راستہ ہیں یا کوئی اور فیصلہ کرنے والے ہیں، لیکن بھارت پیپلز پارٹی کو انہوں نے جو ہے وہ خیرآباد کر دیا ہے۔ اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ جو بلوچستان میں حکومت سازی کا مرحلہ وہاں JUI وہ چاہتی تھی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت بنائے، تو JUI کے ایک رہنما جو ہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، انہوں نے اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات کی تھی اور اپنی پیشکش کی تھی اس حوالے سے، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے ان سے معذرت کر لی اور کہا کہ مولانا صاحب آپ نے بہت دیر کر دی ہے، ہم چونکہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو ایک جانب تو JUI پہ جو ہے وہ بھرپور اپوزیشن کی تیاری بھی، اپوزیشن کا رول ادا کرنے کی تیاری کرتی رہی، اور PTI سے بھی اس کے معاملات بہتر ہوئے، لیکن جو احتجاجی تحریک ہے PTI کی اس پہ وہ ابھی تک وہ شامل نہیں ہے، اور وہ بلوچستان حکومت میں شامل ہونا چاہتی تھی نون لیگ کے ساتھ، لیکن وہاں نون لیگ نے ان سے معذرت کر لی۔ دوسری جانب جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی، اس کے لیے جو فیصل وابڈہ صاحب ہیں اس وقت بڑے تجزیہ کار کے طور پر بڑی پیشن گوئیاں کرنے والے جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے یہی تجزیہ اپنا دیا ہے کہ یہ حکومت 2 سال اگر بہت زیادہ ہوا تو 2 سال چل پائے گی۔ دوسری جانب ناظرین، جو الیکشن کالعدم قرار دیے جانے سے متعلق جو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، اور درخواست گزار جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ
मुल्क से बाहर चले गए तो आज उस दरख्वास्त को निपटा दिया है, लेकिन उस पर बड़े बरहम हुए हैं चीफ जस्टिस साहब। लेकिन मैं आपसे पहले भी हमने आपसे ये कहा था कि ये जो जमातें हैं, तकरीबन सारी ही जमातें, जहाँ जहाँ उससे जो जमात हारी है तो वो इलेक्शन में धांधलियों के इल्ज़ाम लगा रही है। और जमात इस्लामी का भी ये कहना है कि जी इलेक्शन कालादम करार दिए जाएँ। JUI का भी जो है ये ज़्यादातर यही कहना है। और PTI बहरहाल ये कहती है कि इलेक्शन तो नहीं कालादम हो और इलेक्शन तो दोबारा नहीं हो सकते, लेकिन जहाँ उनके पास, जहाँ उन्हें कामयाबी हुई है, उनकी बहुत सारी नशिस्तें जो छीनी गई हैं वो उन्हें दी जाएँ। लेकिन जो जमातें ये कह रही है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन को कालादम करार दिया जाए, तो वो अब तक सिर्फ इस ज़बानी कलामी है। कोई भी जमात जो है वो अगर संजीदा होती तो वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकती थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से ज़ाहिर है कि जो एक दरख्वास्त थी वो जब दरख्वास्त गुजार ही नहीं रहे तो दरख्वास्त निपटा दी। लेकिन जो भी जमात ये शोर कर रही है धांधली का और कालादम करार देना का इलेक्शन को, तो अदालत तो खुली हुई है, लेकिन कोई जमात जो है संजीदा इसलिए नज़र नहीं आती, सिर्फ बयानात की हद तक है कि वो अगर संजीदा है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करे और इस हवाले से धांधली के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कालादम करार दिए जाने के ख़िलाफ़ भी। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक TV HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस निश्चित से साबरी की इजाज़त। अल्लाह। थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।